جو شخص بھی حالت جنابت میں ہے اس پر یہ 5 کام حرام ہے، اگرچہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہ 5 کام جو ہیں یہ ہر اس مرد اور عورت پر حرام ہے جو حالت جنابت میں ہے۔ حالت جنابت میں اگر نہیں تو یہ حرام اس پر نہیں ہے۔ وہ 5 کام کون سے؟ سب سے پہلا کام، اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو اگر وہ اللہ کے نام کو یا قرآن مجید کے الفاظ کو یا انبیاء کرام و اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ناموں کو مس کرتا ہے، اگرچہ وہ نام کسی ہی زبان میں ہوں تو ان کو مس کرنا شرعی طور پر حرام ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو حالت جنابت میں حرام ہے وہ ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل ہونا، اگرچہ وہ ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے تب بھی اس کا ان مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل ہونا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تیسرا کام، عام مساجد یعنی کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی شہر کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ان مساجد میں ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے تو یہ اس کا وہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ باقی ایک دروازے سے اگر داخل ہوا دوسرے سے نکل گئے تو حرام نہیں ہے، لیکن وہاں پر باقی مساجد میں ٹھہرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور چوتھا، کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے اگر کوئی داخل ہو یا اٹھانے کے لیے کوئی داخل ہو تو یہ بھی باقی مساجد میں بھی حرام ہے حالت جنابت میں، یعنی مجنب شخص پر، اگرچہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان پر حالت جنابت میں مسجد میں باقی مساجد میں ٹھہرنا یا کوئی چیز رکھنا یا اٹھانا کیا ہے؟ شرعی طور پر حرام ہے۔ اور آخری جو کام حرام ہے حالت جنابت میں مرد عورت پر وہ ہے کہ قرآن کی ان 4 آیتوں کا جو 4 سورتوں میں 4 آیات ہیں جن کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان آیات کی تلاوت کرنا شرعی طور پر حرام ہے حالت جنابت میں۔ وہ کن کن قرآن کی صورتوں میں ہے موجود ہے؟ پہلی سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور دوسری سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 اور سورہ مبارکہ والنجم کی آیت نمبر 63 اور اسی طرح سورہ مبارکہ علق کی آیت نمبر 19 جو ہے، ان آیتوں کا پڑھنا بھی مجنب شخص پر، یعنی جو شخص حالت جنابت میں ہے اس پر حرام ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔